ڈیڈ باڈیز کو میڈیکل اسٹڈی کے لیے استعمال کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میڈیکل کالجز میں جو ڈیڈ باڈیز پر پڑھائی کی جاتی ہے نیز انہیں کاٹا بھی جاتا ہے, اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے یہ عمل. ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ پھر ہم لوگ ترقی کیسے کریں گے مسلمان قوم. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو جمع کرا دیں, جیسے ان کا انتقال ہو نا تو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں کہ یہ ترقی کے لیے میرے والد محترم آپ کے پاس ہیں, آپ ان کو کاٹیں پیٹیں قیمہ بنائیں ان کا. آپ انسانی دیکھیں میڈیکل سائنس جو ہے نا, سائنسدانوں کا مسئلہ یہ ہے, بلکہ آج کل سائنسدانوں کا نہیں اہل مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہر چیز ترقی ہی کو سمجھ لیا ہے. وہ ترقی کا بھوت ان کے اوپر سوار ہے, بس ترقی ترقی ترقی. ترقی کے علاوہ بھی بہت سارے غم ہیں دنیا میں. دیکھیں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ مرد کسی خاتون کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ وقتی طور پر ممکن ہے کچھ فائدہ ہو جائے, اس کی ڈپریشن ختم ہو جائے, اس کی سٹریس ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے اس دن اس کو زیادہ اچھی نیند آئے. تو میڈیکلی تو وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن اس سے سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے, خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے, ولد الزنا بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو سائنس جو ہے نا ایک چیز کو دیکھتی ہے, مذہب بہت ساری چیزوں کو کور کرتا ہے. مذہب صرف یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے ہینڈ پریکٹس کر کے اپنی ٹینشن دور کر لی اور اپنی ڈپریشن دور کر لی تو ہینڈ پریکٹس کو پروموٹ کرنا شروع کر دے, اور زنا کر کے آپ کی ریلیکس ہو رہے ہیں آپ تو زنا کو پروموٹ کرنا شروع کر دے. اسلام کیونکہ دین الہی ہے نا, خدا کا دین ہے, تو اس نے جب احکام ہمیں دیے ہیں تو تمام انسانوں کو دیکھ کے دیے ہیں کہ کس کس چیز کے کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں انسان کی لاش وہ قابل احترام ہے. تبھی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ بندہ مر گیا تو آپ اس کو ایسے ہی دفنا دیں. اللہ نے حکم دیا مرنے کے بعد بھی اس کا احترام وہی ہے جو زندگی میں تھا, بلکہ بعض نوعیت کے اعتبار سے تو احترام بڑھ جاتا ہے اس کو آپ نے غسل دینا ہے, پراپر طریقے سے کفن پہنانا ہے, پھر سامنے رکھ کے تکبیر کہہ کے جنازہ پڑھنا ہے, اس کا کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پھر اس کو قبر میں قبلہ رخ لٹانا ہے اور قبر پہ جو ہے نا ایک خاص طریقے سے اس کی قبر بنانی ہے. پھر اس قبر کی بھی توہین کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ تاکہ انسانیت کی بے اکرامی نہ ہو. آپ نے کیا کیا کہ وہ میڈیکل سائنس کی بھینٹ چڑھا دیا اس کو, تو یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ترقی کے لیے, کیونکہ انسان کے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں یا جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ان کی جانوروں میں کوئی نہ کوئی نظیر ملتی ہے. ہم جب بایولوجی پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر ہمیں بتاتے تھے کہ نظام ہاضمہ انسان کا ایسے جیسے مینڈک کا نظام ہاضمہ. تو نظام ہاضمہ کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے مینڈک کا آپریشن کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی نہ کسی سسٹم کو سمجھنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا جاتا ہے, پتلوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے بے جان. پلاسٹک کے اب تو باڈیز بنا لی گئی ہیں تو ان کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو انسان کو بھینٹ چڑھانا اس کی جائز نہیں ہے, یہ انسانیت کی توہین ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, یہ کسی کے ابا چاچا کے ساتھ نہیں جو لاوارث لاشیں ہیں. تو خوب سمجھ لیں کوئی لاش لاوارث نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی ایسی لاش آپ کو ملی ہے کہ جس کے ابا باپ چاچا ماموں کا پتہ نہیں ہے تو سب مسلمان اس کے وارث ہیں. اس کا تو اور بھی زیادہ احترام ہے کہ بھئی سب نے اپنا سمجھ کے اس کو دفنانا ہے, اپنا سمجھ کے اس کو غسل دینا ہے. فقہاء نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اور یہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے, تمام ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ اگر کہیں سے لاش ملتی ہے نا جس کے پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے قتل کیا ہے تو تمام محلے والوں پر اس کی دیت لازم آتی ہے. تمام محلے والوں پر کہ آپ ذمہ دار ہو کہ یہ لاوارث لاش یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے, سب اس کی دیت ادا کریں گے اور وہ بیت المال میں جمع ہوگی اگر اس کے وارثوں کا نہیں پتہ چل رہا. تو اسلام میں کوئی لاش ایسی نہیں ہے جس کی توہین کی اجازت ہو. تو اس لیے یہ عمل بالکل ناجائز اور حرام ہے. میڈیکل سائنس کی ترقی کے لیے کوئی دوسرے ذرائع استعمال کریں. پلاسٹک کے جو پتلے آ رہے ہیں ان پہ یہ عمل سیکھا جا سکتا ہے, یہ جانوروں کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ غیر مسلموں کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے, میڈیکل سائنس میں ہی ترقی ہی کا بھوت سوار ہے ان کے اوپر, تو ان کا آپ دیکھ لو کہ اخلاقیات تو ساری ایک طرف ہو گئی ہیں. ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی, اور بعض ڈاکٹر ہینڈ پریکٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. زنا تو سوسائٹی میں ایسا پھیل گیا کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیکلی زنا سے کوئی نقصان نہیں. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, پھر دیکھو WHO قانون بنا کے اس پہ پابندی لگا دے گی. تو آپ نے ایک طرف ہو جانا ہے, اللہ کے دین کو لے کے چلنا ہے. تو اللہ کے دین میں کچھ باؤنڈری ہے, اخلاقیات ہیں, ان کو آپ کو کراس کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا بعض لوگوں کی طرف سے کہ ایکچولی ہم نے ترقی کرنی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اپنی اماں کو لا کے رکھ دیا کرو. اماں کو زندگی میں بتا دو کہ اماں جب آپ کا انتقال ہو گیا نا تو میں ڈاکٹروں کے حوالے کروں گا آپ کو,
تاکہ وہ چیر پھاڑ کریں اور آپ کے سارے کلیجے پھیپڑے الگ کر کے رکھ دیں, وہ لٹکا دیں وہ. تو دیکھو تمہاری ماں تمہیں کیسے بددعائیں دیتی ہے. تو جب کوئی عورت اس طرح لاوارث ہو تو وہ بھی کسی کی ماں ہے, نہیں ہے تو وہ سب مسلمانوں کی ماں ہے وہ. اور اپنے ابا کو زندگی میں بتا دو کہ ابا چونکہ میڈیکل سائنس میں یہ جائز ہے کہ انسانی لاش پہ تجربہ کر سکتے ہیں, لہذا آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کو جمع کرا دوں گا, ڈاکٹروں کے حوالے کر دوں گا. دیکھو ابا کیسی بددعائیں دیں گے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم جو لاش دیتے ہیں وہ تو کسی کا ابا نہیں ہے, غلط ہے, وہ کسی نہ کسی کا باپ ہے. نہیں ہے تو سب مسلمانوں کا باپ ہے, وہ سارے انسانوں کا باپ ہے. اگر بوڑھا ہے تو سب کا باپ ہے, بچہ ہے تو سب کی اولاد ہے, جوان ہے تو سب کا بھائی ہے, سب کی بہن ہے وہ. تو یہ کہنا کہ لاوارث لاشیں, تو لاوارث ہوتی نہیں ہے اسلام میں لاشیں.